أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صلی اللہ علی النبی الکریم. الحمدللہ وبفضل اللہ. آج رب کریم کی توفیق و عنایت سے ہمارا پہلا ترجمہ تفسیر القرآن کا سبق ہے. اللہ کریم ان سعادتوں سے ہر ایک کو مالا مال فرمائے کہ جو قرآن کی سعادتیں پا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو بلند کر دیا. حدیث پاک میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے کئیوں کو سربلندیاں نصیب کرتا ہے، کئیوں کو اللہ تعالیٰ انہی قرآن کی وجہ سے عزتیں رفعتیں نصیب کرتا ہے، اور کئی ایسی قرآن کی اسی گستاخی کی وجہ سے، قرآن ہی کے نہ ماننے کی وجہ سے، قرآن ہی سے روگردانی کرنا کی وجہ سے وہ ذلتوں کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں کتاب اللہ کی اس قرآن کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کی عزت کا پہلا قدم تو یہ ہے کہ قرآن آتا ہو، پھر قرآن پاک کو بندہ پھیلائے، پڑھائے. جب اقامت کتاب اللہ ہوگی تو انشاءاللہ دنیا میں خیر اور ترقی آئے گی. جتنا بھی کتاب اللہ سے دور ہوتے جائیں گے اتنا اللہ کی ناراضگی پھیلنی شروع ہو جائے گی، الیاذ باللہ، اور ترقیوں کے بجائے تنزلیاں ہوں گی. سورۃ الفاتحہ سے ترجمہ قرآن شروع کرنے لگے ہیں. عموماً چونکہ آخری 10 صورتیں اور سورۃ الفاتحہ لوگوں کو حفظ ہوتی ہے، یاد ہوتی ہے، تو اس کے ترجمہ کو پڑھ لینا کافی ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ ترتیب سے شروع کر لیتے ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں، اگرچہ ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ پہلے کرنا چاہیے تاکہ باقی بعد میں قرآن پاک سامنے آتا جائے، لیکن ہم ایک ترتیب سے شروع کر رہے ہیں، اور آخری جو 10 صورتیں ہیں وہ بھی اس کی بھی ضرورت الحمدللہ پوری ہو چکی ہے. میرے برادر مکرم مولانا سیف الرحمن صاحب فیصل آباد والے، انہوں نے اپنے چینل پر یومیہ نشست کے عنوان سے دروس قرآن کو لگایا ہے. وہاں پر آخری 10 صورتیں الحمدللہ اس کا یومیہ نشست کے لحاظ سے ترجمہ اور تفسیر گوش گزار ہو چکی ہے، اور لائیو آ چکے ہیں، آن ایئر ہو چکے ہیں. تو ان کا یوٹیوب چینل ہے SF قرآن کے نام سے، تو وہاں سے جو ہے آپ آخری 10 صورتیں وہ بھی ذہن نشین کر لیں اگر ارجنٹ میں ضرورت ہو تو، اور بالکل ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جو چیز زبانی یاد ہو پھر اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ کتاب اللہ پڑھنا فقط مستحب نہیں، یہ فرائض دین میں سے ہے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے تھا کہ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے، تو پھر امت کے فرائض پر یہ کیوں نہیں. تو لہذا ترجمہ کی کلات شروع کرنے سے پہلے اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ میرے نبی کے فرائض میں سے ہے، لہذا یہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، اور اسی طرح اس کا پہنچانا بھی پھر فرض ہے. پھر انشاءاللہ جتنا کچھ ہو سکا اس کو پہنچائیں گے. پہلا ادب. پھر ایک ادب یہ بھی نوٹ کریں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، یہ اللہ کریم نے حکم دیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ ضرور پڑھا کریں، یعنی تعوذ پڑھنا یہ فرائض میں سے ہے. تو تسمیہ پڑھنا یہ مسنون ہے. پھر ہر صورت کے شروع میں جہاں تسمیہ نازل ہوئی ہے وہ پڑھنا تو پھر ویسے ہی ضروری ہے قرآن کا حصہ بن کر، ورنہ تو جب بھی کتاب اللہ کی تلاوت شروع کی جائے، کتاب اللہ کا کچھ بھی پڑھا جائے تو اعوذ باللہ ضرور پڑھیں. اس ادب کا خصوصی خیال کریں، یہ فرائض میں سے ہے کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا ہے.
اور تیسرا ادب یہ اسپیشلی ضروری یاد رکھیں، جب قرآن براہ راست پڑھا جا رہا ہو، یعنی قرآن کی عربی جب پڑھی جا رہی ہو تو اس وقت اس کو خاموشی سے سننا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کام کاج میں مصروف ہیں تو وہاں سے یا پڑھنے والے کو خاموش ہو جانا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے، یا پھر آپ اپنا کام کاج کہیں اور لے جائیں۔ اگر آپ مصروف ہیں تو وہیں بیٹھنا ہے، تو اس کا ادب یہ ہے کہ پھر خاموشی سے اور توجہ دھیان سے سننا ہے۔ یہ قرآن پاک میں ہی آیا ہے، فرض ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ جب ہم آداب کے ساتھ کتاب اللہ کو پڑھیں گے، اور یاد رکھیں اس کو جب آداب کے ساتھ لیا جائے گا تو اس کے فوائد بے پناہ ہیں، مشہور فائدے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اقامت ہو گئی نا تم سے، دین کھڑا ہو گیا قرآن کے مطابق، ما انزل اللہ کے مطابق، تو اللہ تمہیں کبھی کمیاں نہیں دے گا، کسی قسم کی کوئی کمی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے بھی تمہیں سب کچھ ملے گا، زمین کے نیچے سے بھی تمہیں سب کچھ اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو ان آداب کا خصوصی خیال رکھیں۔ اور جس طرح کوئی عام کتاب بندہ بے توجہی سے پڑھ لیتا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں بنتی، لیکن کتاب اللہ کا سبق اگر پڑھنا ہو تو تھوڑے سا ٹائم ہی پڑھیں، تو پوری توجہ دھیان کے ساتھ، یوں سمجھیں ہم دنیا مافیہ سے کٹ کر ایک اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم پورا کا پورا پڑھ رہے ہیں۔ جتنی توجہ ہو سکے اتنا کریں۔ جب توجہ مبذول ہونے لگے، جب توجہ ختم ہونے لگے تو پھر اس وقت چھوڑ دیں، بے شک چھٹی کر دیں، کیونکہ کم از کم بے ادبی کا گناہ تو سر پر نہ آئے۔ لہٰذا ترجمہ قرآن کا پہلا سبق شروع کرنے لگے ہیں، اور اپنے باقاعدہ اس کلاس کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس اعلان آپ تک پہنچ بھی چکا ہوگا۔ یہ پاکستان ٹائمز کے مطابق مغرب کی نماز پڑھ کر، یعنی غروب آفتاب کے بعد، جس وقت بھی غروب آفتاب پاکستان ٹائم کے مطابق ہوتا ہے، اس سے جو ہے یہ اسلام آباد ٹائم کے مطابق، تو اس سے آدھا گھنٹہ بعد یہ ہماری کلاس شروع ہو جائے گی، اور صرف آدھے گھنٹے پر ہی مشتمل رہے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا آج تو پہلا دن تھا، لہٰذا اپنے اس ٹائمنگ کو شروع کرتے ہوئے، کلاس کو شروع کرتے ہوئے دیر ہو چکی ہے، لیکن اپنا یہ پہلا سبق آج ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لہٰذا پہلا سبق جو کر کے شروع کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں اس سعادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہوگی، کہاں تک جائیں گے، کتنا ترجمہ ہوگا، امید اپنے اللہ سے ضرور کریں گے کہ اللہ کریم ہمیں پورا کرنے کی سعادت سے ضرور مالا مال کریں گے۔ چنانچہ اس کا یہ بھی خیال رکھیں کہ جس طرح ترجمہ قرآن پڑھنا فرائض دین میں سے ہے، اسی طرح تلاوت بھی فرائض دین میں سے ہے۔ تو روزانہ سبق شروع ہونے سے پہلے ہم اس کو جو تلاوت کریں گے وہ تلاوت آپ نے محفوظ کر لینی ہے، اور اس تلاوت کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تاکہ جو ہے آپ کے الفاظ درست ہو جائیں، اور ان الفاظ کے مطابق جو ہے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ کا ماشاءاللہ تجوید میں سبق ٹھیک ہے تو آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں، تو آپ تو ماشاءاللہ صحیح ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ترجمہ میں کوئی غلطی واقع ہوتی ہے، تو تلاوت میں کوئی غلطی ہے، تو اس پر بھی 5-10 منٹ لگائیں، باقاعدہ پریکٹس کریں۔ روزانہ شروع میں اس تلاوت کو کر دیا جائے گا ترجمہ کی کلاس سے شروع سے پہلے، تو شروع میں تو آپ جو ہے پہلے اس کو تلاوت کو ضرور پڑھیں۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ کس سے جی؟ من الشیطان، شیطان کے حملوں سے۔ اللہ کی حفاظت میں جو آ گیا تو شیطان کے حملے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس ظالم کے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ شیطان کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ مردود ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، اللہ نے اس کو بھگایا ہوا ہے، مردود کیا ہوا ہے، وہ رسوائے زمانہ مخلوق میں سے ایک ہے۔ اللہ کے سامنے اکڑنے والا تھا نا چونکہ، تو اللہ نے اس کو مردود کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اللہ بہت بڑا مہربان ہے اور انتہا درجے کا رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ آسان ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم کا مطلب عرض کرتا ہوں۔ تو یہ تعوذ اور تسمیہ کے ترجمہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پہلے یاد رکھیں ہم ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ کے بعد ہم مزید اس پر تدبر تھوڑا سا کریں گے، جو تفسیر کا ایک حصہ بھی سامنے آ جائے گا۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام ایسی تعریفیں جن سے کوئی ہستی الہ بن سکتی ہے۔ عربی دان واقف ہیں کہ الف لام کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تو جب الحمدللہ آ جائے تو اس میں یہ ہے کہ الہ بننے والی خوبیاں، یہ مثلا ہر قسم کی وہ تعریفیں، دیکھیں غلط لوگوں کی بھی لوگ تعریفیں کرتا ہے، مثلا چور کی بھی چور تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی بھائی تو نے اچھی کر کے چوری کی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہم نے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر ساری میں تو وہ تعریفیں بھی آگے جو ناجائز ہوتی ہیں، لوگ بندوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات اچھی تعریفیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ مثلا کسی بندے کو ہم کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، بڑا عاجز آدمی ہے، تو اب دیکھیں بندے کے لیے تو یہ تعریف اچھی ہے، لیکن یہ اچھی تعریف بھی اب اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لہذا مانا کرتے ہیں الف لام، عربی جانتے ہیں کہ اس کو عہدی کہتے ہیں، خاص قسم کی تعریفیں مراد ہوتی ہیں، اس لیے جب بھی قرآن میں الحمدللہ آئے گا یہ ساری تقریر آپ کے سامنے نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ کو آسانی سے سمجھایا جائے گا کہ ایسی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جن سے کوئی ہستی الہ بن جائے۔ یہ ایک اردو کی لمبی سی عبارت پڑھیں گے ہم کہ ایسی ساری تعریفیں جن سے کوئی ہستی الہ بن سکے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور عربی میں ہم ایک چھوٹا سا لفظ بولیں گے الحمدللہ، جہاں بھی آ جائے گا تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ الوہیت والی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الوہیت الہ سے ہے، یعنی الہ بننے والی، الوہیت والی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تو اس لفظ کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کو یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کون سی تعریفیں ہیں جن سے کوئی ہستی الہ بنتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا رازق ہونا، مالک ہونا، خالق ہونا، یہ وہ تعریفیں ہیں جو صرف اور صرف اب اللہ کے لیے ہیں، ان سے کوئی ہستی الہ بن جاتی ہے۔ اگر یہ تعریفیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو یہ غیر اللہ کے لیے کرنی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہر زبان نے بھی ایسی کوئی تعریفیں کر رکھی ہوتی ہیں جو الہ کے لیے خاص ہوتی ہیں، مثلا لجپال ہونا، غوث اعظم ہونا، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا ہونا، ڈوبتیوں کو پار لگانا، یہ گنج بخش ہونا، گنج شکر ہونا، داتا ہونا، یہ ساری صفتیں ایسی ہیں جن سے کوئی ہستی الہ بن جاتی ہے۔ تو یہ تعریفیں بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ بھی بندوں کے لیے جائز نہیں۔ گویا قرآن کا پہلا لفظ ہی ہمیں یہاں سے ایسی شرکیات سے نکالتا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ جس طرح کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن بھائی کیا کہنے آیا ہے، قرآن کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کہیں جی ہر کتاب کا پہلا لفظ یا اس کا دیباچہ یا مقدمہ وہ اس کا تعارف ہوتا ہے، تو اسی طرح قرآن کا پہلا لفظ اس کا تعارف ہے الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی ہستی کے لیے ہیں جو الہ بن سکتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو یہ قرآن یہی سمجھانے آیا ہے بھئی اللہ کی تعریفیں اللہ کے پاس رہنے دو، اللہ والے کام اللہ کے لیے مانو، اللہ والے کام بندوں پر تقسیم نہ کرو۔ جس طرح بادشاہ حبشہ شاہ نجاشی کا دربار لگا تھا تو صحابی فرماتے ہیں وہاں جا کر جب اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، تو انہوں نے بڑے سادے انداز میں جواب دیا لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے خالق کی عبادت کی طرف لگا دیں۔ تو دیکھیں قرآن اس لیے آئے، قرآن اپنا تعارف پہلے لفظ میں ہی کرا دیتا ہے الحمدللہ، الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، اللہ کون ہے جی؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن، بے حد مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مبالغہ کے صیغے، یہ انتہا درجے کی رحمت کو بتانے والے صیغے ہوتے ہیں، الفاظ ہیں۔ الرحمن، اس کے اندر عمومی رحمتیں ہوتی ہیں، یعنی ہر قسم کی رحمتیں کرنے والا، بے حد مہربان کا نا، یعنی اس کی مہربانیوں کے کوئی حد نہیں، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، فرما بردار کو بھی دیتا ہے۔ دیکھیں کافر بھی کھا رہے ہیں، کافروں کو بھی صحت ملتی ہے، مومنوں کو بھی ملتی ہے، مومن بھی کھا رہے ہیں، اس کی عمومی رحمتیں ہر ایک کو دے رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بے حد مہربان۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت یہ بھی ہے
کہ الرحیم کہ نہایت رحم کرنے والا، آخری درجے کی رحمت۔ وہ آخری درجے کی رحمت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اپنوں کے لیے ہوتی ہے، مومنوں کے لیے ہوتی ہے، وہ نافرمانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ مثلا ان کو جنت تک پہنچانا، یہ ہے انتہا درجے کی، نہایت درجے کی رحمت، انتہا درجے کی رحمت۔ تو انتہا درجے کی رحمت بھی صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، پیر، پیغمبر، ولی، فرشتے کوئی کچھ نہیں کر سکتے انتہا درجے کی رحمت کے حساب سے۔ تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی جنت میں بھیجنا اور وہاں رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ہے، اور کسی کی طاقت میں نہیں۔ الرحمن انتہا درجے، بے حد مہربان، الرحیم انتہا درجے کے رحمت کرنے والا۔ یہ جس طرح الحمدللہ کا لفظ پڑھا نا، یہ گویا ایک دعویٰ تھا، دعویٰ کر دیا، دعویٰ پر پھر دلائل ہوتے ہیں۔ رب العالمین پہلی دلیل ہے، الرحمن دوسری، الرحیم تیسری دلیل ہے۔ تو گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے کیوں ہیں۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ چونکہ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا وہی ہے، سارے جہان پر امر مطلق اسی کا چل رہا ہے، تو پھر الہ بننے والی خوبیاں اسی کے لیے کیوں نہ ہوں، اور کس کے لیے ہوں۔ سورج، چاند، ستاروں پر امر اور حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ رب کہتے ہیں حاکم مطلق، پالنے والا، جو بھی معنی کریں وسیع تر اس کا معنی ہے، یعنی پالنے والا، حاکم مطلق۔ تو کائنات کی کوئی ایسی چیز بتائیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو براہ راست پالنے والا، نہیں نا، تو صرف اللہ ہے۔ تو پھر الہ بننے والی خوبیاں بھی اللہ کے لیے ہیں، یعنی عبادت کے لائق ذات، الہ بننا، عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتے۔ جس کے پاس کچھ ہو تو مانگا اسی سے جاتا ہے نا، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جس سے ہم سب کچھ مانگنے جائیں اور وہ اس کے پاس موجود ہو؟ تو صرف اللہ ہی ہے نا رب العالمین۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ اور الہ صرف اللہ بن سکتے ہیں کیونکہ رحمان ذات اللہ کی ہے، بے حد مہربان اللہ ہے۔ اللہ جیسا بے حد مہربان اگر کوئی ہے تو وہ کائنات میں کوئی دکھایا جائے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپنی طاقتوں کی وجہ سے لاجواب ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ میں اب کیا کروں۔ لیکن اللہ ہیں جس کے پاس ہر چیز کا حل، ہر چیز کا جواب موجود ہے، جو ان کو بھی دیتا ہے جو بڑے سے بڑی چیز ہے، جو سورج، چاند، ستاروں جیسی بڑی چیزیں موجود ہیں، ان کے لیے بھی ان کی زندگی کا سامان بھی اللہ خود کرتے ہیں، حتیٰ کہ اور چھوٹی سی چھوٹی چیز، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی رات ہو اور کالی سی چمٹی وہاں چل رہی ہو، اس کی ضروریات بھی پوری کرنے والے اللہ کی ذات ہے الرحمن۔ اور الرحیم انتہا درجے کی رحمت کرنے والا۔ تو جو رحمان ہو الہ وہی بن سکتا ہے نا، یہ دوسری دلیل ہے۔ انتہا درجے کی رحمت جس کے پاس ہو تو الہ بننے والی خوبیاں بھی اسی کے لیے ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء، اولیاء، فرشتے بھی بالآخر جس کو پکار رہے ہوں، جس کی رحمتوں کی انتظار میں بیٹھے ہوں، وہی اللہ الہ بن سکتا ہے۔ یہ تین دلائل ہو گئے۔ اب چوتھی دلیل ارشاد فرمائی، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یعنی دین کہتے ہیں بدلہ، جزا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ تو ترجمہ ہے، لیکن یہ چوتھی دلیل بن رہی ہے الحمدللہ والے دعوے کی۔ ایک دعویٰ ہے تو چار دلائل ارشاد فرمائی، یہ چوتھی دلیل آ گئی۔ دیکھو دنیا میں تو تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے کوئی پاور نہیں چلتی۔ ایک اور بھی دن آنے والا ہے، وہ ہے آخرت کا دن، وہ روز جزا کا دن، جب ساری انسانیت ایک جگہ نگاہ کر کے کھڑی ہوگی کہ اب اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، اب کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہاں صرف اور صرف ملک کامل ایک اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا کچھ نہیں وہاں چل رہا ہوتا۔ تو دیکھو مالک دن قیامت کا اللہ کے علاوہ اگر کوئی ہے تو پھر الوہیت والی تعریفیں اسی کو دو، لجپال اسی کو بناؤ، داتا اسی کو کہو، گنج بخش اسی کو کہو، نہیں نا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے روز جزا کا مالک، تو گنج بخش بھی وہی، مالک بھی وہی، سب کچھ تعریفیں الہ بننے والی جتنی بھی ہیں وہ ساری اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا۔ پھر جب ایک دعویٰ اور چار دلائل ارشاد فرما دیے تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم کہو یوں ایاک نعبد، اس لیے عربی عبارت کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تفنن فی العبارہ ہے اور اس سے پہلے قولو کا لفظ مقدر ہے،
یعنی کہو تم ایاک نعبدو، اے اللہ جب تیری اتنی پاور ہے کہ رب العالمین بھی تو، الرحمن الرحیم بھی تو، مالک روز جزا کا بھی تو ہے، تو پھر اور کوئی ذات ہی نہیں ہے جس کے سامنے ہم جھکیں، جس کے سامنے ہم انتہا درجے کی عاجزی پیش کریں، وہ صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ لہذا میں اعلان و اعتراف کرتے ہیں ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف تیری ہی انتہا درجے کی عبادت کریں گے، عاجزی کریں گے۔ عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی عاجزی کرنا، وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے۔ مثلا باپ کے سامنے بندہ صرف اتنی عاجزی کر سکتا ہے نا کہ وہ باپ ہے اور اس کے حقوق ہیں۔ استاد کے سامنے صرف اتنے درجے کی عاجزی بندہ کرتا ہے نا کہ وہ ہمارا استاد ہے اور اس کا ادب جتنا ضروری ہے ہم اتنا ہی کرتے ہیں، لیکن انتہا درجے کی عاجزی اس کے سامنے بھی نہیں کر سکتے کہ سجدہ کر دیں، اس کے پاؤں پر یوں کر کے سجدہ کرنے لگ جائیں کہ ہمارا سب کچھ تو ہے، لجپال غوث اعظم مشکل کشا حاجت روا تو ہے، نہیں یوں نہیں نہ کر سکتے۔ تو جب یوں نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے علاوہ اور کون ہستی ہے جس کی ہم عبادت کریں؟ دیکھیں انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے، انسانیت میں سب سے افضل انبیاء ہے، لیکن اب جب انبیاء بھی کسی اور کے سامنے جھکنے والے ہوں، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، تو اس کا مطلب ہے جب انبیاء بھی اللہ کی عبادت نہیں، انبیاء کے لیے بھی، انبیاء کے سامنے بھی جب جھکنا جائز نہیں ہے، تو پھر اور کون ایسی ہستی ہے جس کے سامنے بندہ جھکے؟ جب پیدا کرنے والا وہ یہ 4 دلیلیں دی ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز کو یہاں دعوت دی گئی ہے، دیکھو آؤ سوچو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی، یہ تعریفیں کسی اور ہستی کے لیے ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی، تو پھر عبادت اللہ کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ جب عبادت اللہ کی تو مدد بھی صرف اور صرف اللہ ہی سے چانی ہے۔ آج ہمارا سبق اتنا ہی رہے گا، کل سے انشاءاللہ اپنے ٹائم پر کلاس شروع ہوگی، آدھ گھنٹے کی نشست ہوگی اور اسی جگہ سے ہم دوبارہ ترجمہ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔